بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل لرن جی کے وتھ سونا. اپنی لاسٹ ویڈیو میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا سورہ نیمز ود میننگ، اور اس میں فرسٹ 58 سورہ کے نیم، ان کی ترتیب اور ان کی میننگس ہم نے ڈسکس کیے تھے، اور آج ہم اسی سے نیکسٹ سٹارٹ کریں گے 59 سے. ٹھیک ہے، تو آج سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا آج کا لیکچر. اوکے، 59 نمبر پہ ہے سورۃ الحشر. حشر کہتے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، انگلش میں کہیں گے گیدرنگ. نیکسٹ ہے سورۃ الممتحنہ. ممتحنہ نام سے ظاہر ہے امتحان لینے والی، ٹو بی ایگزامنڈ، انگلش میں کہیں گے. نیکسٹ ہے سورۃ الصف، جس کا مطلب ہے جہاد کرنے والوں کی صف، انگلش میں کہیں گے رینک. 62 نمبر پہ ہے سورۃ الجمعہ. مبارک دن کا نام ہے، انگلش میں فرائیڈے کو کہتے ہیں جمعہ. 63 نمبر پہ سورۃ المنافقون. منافق نام سے ہی ظاہر ہے منافق لوگ، انگلش میں کہیں گے ہائپوکرائٹس. نیکسٹ ہے سورۃ التغابن. تغابن کہتے ہیں ہزارے سے دو چار ہونا، انگلش میں کہیں گے میوچل لاس. نیکسٹ ہے سورۃ الطلاق. طلاق کا مطلب ہوتا ہے آزاد کرنا، انگلش میں ڈائیورس کہیں گے اسے. 66 نمبر پہ ہے سورۃ التحریم. واقع تحریم کا اس میں ذکر ہے، انگلش میں کہیں گے پروہیبیشن. کسی بھی چیز سے ممانعت کا جو حکم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں پروہیبیشن. نیکسٹ ہے 67 نمبر پہ سورۃ الملک. ملک کہتے ہیں بادشاہی کو، انگلش میں کہیں گے ڈومینین. 68 نمبر پہ ہے سورۃ القلم. سورۃ الملک کی بھی ویسی آپ ترتیب یاد رکھ لیں کیونکہ یہ اس کے بھی امپورٹنٹ سورہ میں آتی ہے. 68 نمبر پہ ہے سورۃ القلم. قلم اردو، یہ عربی کا ہی لفظ ہے، اردو میں بھی اسے قلم ہی کہتے ہیں، انگلش میں بھی انگلش میں اس کے لیے پین یوز ہوتا ہے. 69 نمبر پہ سورۃ الحاقہ. حاقہ بھی حقیقت کو کہتے ہیں، اور حقیقت کون سی والی؟ قیامت، انگلش میں کہیں گے انیویٹیبل. حقیقت کو انیویٹیبل انگلش میں کہتے ہیں. نیکسٹ ہے سورۃ المعارج. معارج کہتے ہیں بلندیوں کو، انگلش میں کہیں گے وے آف اسینٹ. اسینٹ کی ٹرم بھی بہت امپورٹنٹ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بلندی کی طرف جانا. نیکسٹ ہے 71 نمبر پہ سورہ نوح. نوح بھی ایک پیغمبر کے نام سے ہے، پروفٹ نیم. 72 نمبر پہ سورۃ الجن. جن کیا ہے؟ جن کو ہی کہتے ہیں آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہے، انگلش میں جن یا جننگ کہیں گے اسے. 73 نمبر پہ ہے سورۃ المزمل. مزمل چادر لپیٹنے والا. اس کے بارے میں ایک اور چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ 3rd نمبر پہ ریویلڈ سورہ ہے. ٹھیک ہے، پہلے نمبر پہ سورۃ العلق کی آیات نازل ہوئی تھی، دوسرے نمبر پہ سورۃ المدثر کی، اور تیسرے نمبر پہ سورۃ المزمل کی. یہ تھوڑا سا نا یہ ریلیٹڈ ہے، اور اکثر پیپر میں اسی ترتیب سے پوچھ لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کے سورۃ المزمل اور سورۃ المدثر کے نا میننگ بھی کافی حد تک ملتے جلتے ہیں، لیکن تھوڑا سا آپ نے ڈفرینس یاد رکھنا ہے. مزمل ہے چادر لپیٹنے والا، انگلش میں کہیں گے ون ریپڈ ان گارمنٹس. 74 نمبر پہ ہے سورۃ المدثر. اب سورۃ المدثر چونکہ دوسرے نمبر پہ نازل ہونے والی سورہ کی آیات ہیں، تو اس کا میننگ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے اور رینک بھی یاد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، 73 74 سورۃ المزمل پہلے آتی ہیں، ٹھیک ہے، رینکنگ کے لحاظ سے قرآن مجید میں. اور 74 نمبر پہ سورۃ المدثر ہے، جو کہ دوسری ریویلڈ سورہ ہم کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا میننگ جو انگلش میں بنتا ہے، اردو میں پہلے وہ دیکھتے ہیں چادر اوڑھنے والا، انگلش میں بنتا ہے ون انویلپڈ. ٹھیک ہے، میننگ ملتے جلتے ہیں. نیکسٹ ہے جی 75 ہے 75 ہے القیامہ. قیامہ ورڈ قیامت کے لیے ہے یوز ہوا ہے، انگلش میں کہیں گے ریزریکشن. نیکسٹ 76 نمبر پہ سورۃ الدہر. دہر کا میننگ ہے زمانہ یا انسان، انگلش میں کہیں گے دا مین. 77 نمبر پہ ہے سورۃ المرسلات. مرسلات کہتے ہیں ہوائیں، دو سینٹ فورتھ جو آگے کی طرف لے جاتی ہیں چیزوں کو. ٹھیک ہے، نیکسٹ 78 نمبر پہ ہے سورۃ النبا. سورۃ النبا کا مطلب ہے اہم خبر، انگلش میں کہیں گے گریٹ نیوز. 79 نمبر پہ ہے سورۃ النازیات. نازیات کہتے ہیں جان لینے والے فرشتے کو، انگلش میں کہیں گے دوز ہو پول آؤٹ. نیکسٹ ہے سورۃ العبسہ. عبسہ کہتے ہیں تیوری چڑھانا، انگلش میں کہیں گے فراؤنڈ. نیکسٹ نمبر پہ ہے سورۃ التکویر. تکویر کہتے ہیں سورج کا تاریک ہونا، انگلش میں کہیں گے باؤنڈ راؤنڈ اینڈ لاسٹ اٹس لائٹ. نیکسٹ ہے جی 82 نمبر پہ الانفطار. انفطار کہتے ہیں آسمان کا پھٹ جانے کو، انگلش میں کہیں گے کلیونگ. نیکسٹ ہے
سورۃ المطففین 83 نمبر پہ، جس کا مطلب ہے ناپ تول کی کمی کرنا. انگلش میں کہیں گے ہو ڈیلز ان فراڈ. ان فراڈ الگ سے ورڈ ہے، ٹھیک ہے. 84 نمبر پہ ہے سورۃ الانشقاق، شق پڑنا، پھٹنا، سپلٹنگ، اسنڈر. یہ اس کے انگلش میں میننگ بنے گا. 85 نمبر پہ سورۃ البروج، برج کی جمع ہے، انگلش میں کہیں گے بگ سٹارز. نیکسٹ 86 نمبر پہ سورۃ طارق. طارق کہتے ہیں چمکتا ہوا تارا، اور انگلش میں کہیں گے نائٹ قمر. 87 نمبر پہ ہے سورۃ الاعلیٰ. الاعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے برتر، افضل، انگلش میں کہیں گے موسٹ ہائی. 88 نمبر پہ ہے سورۃ غاشیہ، جس کا مطلب ہے آنے والی قیامت، انگلش میں کہیں گے اوور ویلمنگ. 89 نمبر پہ ہے سورۃ الفجر. فجر نام سے بھی تھوڑا سا آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں، صبح کی سفیدی کو کہتے ہیں، انگلش میں دا ڈان ورڈ یوز ہوگا اس کے لیے. 90 نمبر پہ ہے سورۃ البلد. بلد شہر کو کہتے ہیں، انگلش میں سٹی کہیں گے. 91 نمبر پہ ہے سورۃ الشمس. یہ بلد بھی امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے سورۃ الشمس. سورۃ الشمس بھی امپورٹنٹ ہے، جس کا میننگ ہے سورج، انگلش میں کہیں گے سن. نیکسٹ سورۃ اللیل بھی امپورٹنٹ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے رات، انگلش میں کہیں گے نائٹ. 93 نمبر پہ ہے سورۃ الضحیٰ. انگلش میں چونکہ زوات کے لیے نا ڈی کا ورڈ یوز ہوتا ہے، تو اس وجہ سے دوحا لکھا جاتا ہے. بہرحال ضحیٰ اسے پروناؤنس بھی کیا جا سکتا ہے اور دوحا بھی پروناؤنس کیا جا سکتا ہے. اس کا میننگ بنتا ہے دن کا اجالا، فور نون، آفٹر سن رائز. 94 نمبر پہ ہمارے پاس آیا سورۃ الانشراح. انشراح کا مطلب ہوتا ہے سکون قلب، انگلش میں کہیں گے اوپننگ فورتھ. نیکسٹ 95 نمبر پہ ہے سورۃ التین. بہت امپورٹنٹ سورہ ہے. اس کا جو فیمس کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ کون سی سورت فروٹ نیم پہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ واحد سورت ہے جو اسٹارٹ بھی فروٹ نیم سے ہو رہی ہے اور اس کا نام بھی فروٹ نیم سے ہے، سورۃ التین. انجیر اس کا میننگ بنتا ہے انگلش میں فگ. نیکسٹ ہے 96 نمبر پہ سورۃ العلق. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ فرسٹ ریویلڈ سورہ کی آیات بھی اسی میں سے تھی. پہلی 5 آیات اسی سورت کی پہلی وحی میں نازل ہوئی تھی، تو اس لحاظ سے بھی یہ امپورٹنٹ ہے. نیکسٹ اس کا میننگ بنتا ہے جمع ہوا خون، انگلش میں بنتا ہے کلاٹ آف بلڈ. اس کا میننگ بھی امپورٹنٹ ہے، جیسے کہ اس کی امپورٹنس میں نے آپ کو بتا دی کہ فرسٹ ریویلڈ سورہ میں اسی کی آیات تھیں. نیکسٹ ہے جی 97 نمبر پہ سورۃ القدر. عظمت و فضیلت کو کہتے ہیں، انگلش میں کہیں گے بلیسڈ نائٹ، اس کی بھی اپنی امپورٹنس ہے. نیکسٹ ہے 98 نمبر پہ سورۃ البینہ. بینہ کا مطلب ہوتا ہے روشن دلیل، انگلش میں کہیں گے کلیئر ایویڈنس. 99 نمبر پہ ہے سورۃ الزلزال. زلزال کہتے ہیں زمین کا آخری زلزلہ، انگلش میں کہیں گے دا ارتھ کوئک. نیکسٹ ہے ہمارے پاس سورۃ العادیات. عادیات کا مطلب ہوتا ہے سر پر دوڑنے والے گھوڑے، انگلش میں کہیں گے دوز ہو رن فاسٹ. نیکسٹ ہے سورۃ القاریہ. 101 نمبر پہ کا مطلب ہوتا ہے گھر کھڑانے والی، انگلش میں کہیں گے اسٹرائکنگ آور. 102 نمبر پہ ہے سورۃ التکاثر. تکاثر کا مطلب ہوتا ہے کثرت کی خواہش، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، انگلش میں کہیں گے فلنگ اپ آف ڈیزائر، یعنی کہ ڈیزائرس کا خواہشات کا بڑھ جانا. نیکسٹ ہے 102 نمبر پہ سورۃ العصر. یہ بھی سورت امپورٹنٹ ہے جس کا میننگ ہے زمانہ، اور انگلش میں کہیں گے دا ٹائم، انگلش میں بھی میننگس بھی اس کے امپورٹنٹ ہے، ترتیب بھی امپورٹنٹ ہے. نیکسٹ ہے سورۃ الہمزہ. ہمزہ کا میننگ ہے عیب جوئی کرنے والا، انگلش میں کہیں گے سلینڈرر. 105 نمبر پہ سورۃ الفیل. فیل یہ اس سے ریلیٹڈ ایک ایونٹ بھی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ابرہا نے، جو کہ یمن کا بادشاہ تھا، اس نے مکہ میں ہاتھیوں سمیت حملہ کیا تھا، اسی سے ریلیٹڈ یہ سورۃ الفیل ہے، اور فیل ہاتھی کو کہتے ہیں انگلش میں. تو یہ اس کا بھی آپ نے نمبر بھی یاد رکھ لینا ہے کہ 105 نمبر پہ آتی ہے، میننگ بھی یاد رکھ لینا ہے انگلش اور اردو میں. فیل ہاتھی اور ایلیفنٹ انگلش میں کہیں گے. اور اس کے پہلے سال یعنی کہ عام الفیل، اس سال کو نا عام الفیل کے نام سے جانا جاتا ہے جس سال ابرہا نے حملہ کیا تھا مکہ میں ہاتھیوں سمیت، اور اس ایئرس کو عام الفیل کہا جاتا ہے جس سال اس نے حملہ کیا تھا. اور عام الفیل کے پہلے سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ہوئی تھی، یہ اس لحاظ سے بھی امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے 106 نمبر پہ سورۃ القریش. قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے نام سے ہے، ایک قبیلے کا نام ہے قریش. یہ بھی پیپر میں اسی طرح پوچھا جاتا ہے کہ قبیلے کے نام سے کون سی صورت ہے، تو سورۃ القریش ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے نام سے ہے.
famous tribe of मक्का. नेक्स्ट है 107 नंबर पे सूरतुल माऊन. माऊन कहते हैं आम इस्तेमाल की चीज़ें, इंग्लिश में कहेंगे स्मॉल काइंडनेस. 108 नंबर पे है सूरतुल कौसर. सूरतुल कौसर की भी रैंकिंग इंपॉर्टेंट है कि कुरान मजीद में इसका नंबर बन रहा है 108, और ये सबसे शॉर्टेस्ट सूरह है, इस लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है. अल कौसर का मतलब है हौज़ कौसर, इंग्लिश में कहेंगे रिवर इन पैराडाइज. 109 नंबर पे है सूरतुल काफिरून. अब ये यहाँ से नेक्स्ट जितनी भी हैं इनकी आपने तरतीब भी याद रखनी है, बाकी मीनिंग्स भी मैं साथ साथ बताती रहती हूँ. 109 पे है सूरतुल काफिरून. काफिरून नाम से ज़ाहिर है काफिरों की जमा है, काफिर की जमा है काफिरून, इंग्लिश में कहेंगे डिसबिलीवर्स. 110 नंबर पे है सूरतुल नसर. ये लास्ट रिवील्ड सूरा है, इसका मीनिंग है कामयाबी, इंग्लिश में कहेंगे हेल्प. मदद को भी कहते हैं, कामयाबी को भी कहते हैं. और नेक्स्ट है जी 111 नंबर पे सूरतुल लहब. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के नाम से है ये सूरत, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदतरीन दुश्मन भी थे, अंकल ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. नेक्स्ट है 112 नंबर पे सूरतुल इखलास. ये पेपर में भी कई दफ़ा पूछा गया है कि इसकी कुरान मजीद में नंबर क्या बनता है, तो ये 112 नंबर पे है सूरह इखलास. इखलास का मतलब होता है अल्लाह की वहदानियत, इंग्लिश में कहेंगे प्योरिटी या प्योरिटी ऑफ फेथ के नाम से इसका मीनिंग आ सकते हैं. 113 नंबर पे है सूरतुल फलक, जिसका मतलब है सुबह और उसकी रोशनी, इंग्लिश में इसका मीनिंग बनेगा डे ब्रेक. 114 जो कि लास्ट सूरा है सूरतुल नास, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मीनिंग है इंसान या लोग, इंग्लिश में इसके लिए जो टर्म यूज़ होते हैं वो पीपल यूज़ होती है. तो ये हमारी कुछ जो भी इसमें सूरतें थी और उसके मीनिंग और जिस लिहाज से उनकी रैंकिंग इंपॉर्टेंट थी, मैंने उस लिहाज से कोशिश की है कि आप लोगों को साथ साथ बताती जाऊँ. इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए, चाहे वो इस्लामिक स्टडीज़ की हों, आज तो मैंने स्टार्ट इस्लामिक स्टडीज़ से लिया, लेकिन मैं इसमें डिफरेंट टॉपिक्स को लेकर आऊँगी. तो आपने मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आप इस की मज़ीद वीडियो हासिल कर सकें. उम्मीद करती हूँ आपको ये वाली वीडियो भी पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक भी करें और आगे शेयर भी करें. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़.